کوئی ہے اس مجمع میں جسے ظالم سے پیار ہو، ظالم سے محبت ہو؟ دیکھیے جب تک یزید کو ظالم نہیں دکھاؤ گے تب تک مسلمان اس سے نفرت نہیں کرے گا. جب تک آپ یزید کو بد کردار نہیں دکھاؤ گے تب تک ان کے دلوں میں نفرت پیدا نہیں ہوگی. اگر کسی نے یزید کو کسی کے لیے رضی اللہ بنا دیا ہے تو اس نے یزید کی برائیاں نہیں بتائیں، یزید کی اچھائیاں بتائی ہیں. یہ انسان کا جو مائنڈ ہے یہ ہمیشہ اچھائی سے محبت کرتا ہے. اب فرق یہ ہے کوئی برائی کو اچھائی بنا کے دکھاتا ہے، کوئی اچھائی کو برائی بنا کے دکھاتا ہے. اگر اہل شام امیر المومنین سے نفرت کر رہے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ نہیں کہ علی نمازی ہے، ان کے ذہنوں میں یہ نہیں کہ علی ابن ابی طالب مجاہد ہے. وہ علی ابن ابی طالب کو مجاہد نہیں مانتے. انہیں یہ بتایا گیا ہے علی تو نمازی نہیں ہے، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ علی نے تو فلاں کام کیے ہیں. تبھی جب وہاں پہ خبر پہنچتی ہے کہ امیر المومنین شہید ہو جائے تو بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں ارے علی کا مسجد سے کیا جائے. یعنی شہادت میں بھی پروردگار عالم نے مصلحت رکھی ہوئی ہے کہ مولا علی کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے تاکہ یہ الزام جو ان کے ذہنوں میں پروپیگنڈا لگایا گیا کہ اہل بیت علیہ باللہ نماز نہیں پڑھتے وہ دور ہو جائے. یہی سیم پروپیگنڈے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے نہیں کیے گئے کہ برملا بولا جائے کہ ان کو بد دعا ہے، ان کے اندر کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بولا جائے کہ ان کو بد دعا ہے، علیہ باللہ ان کی شکلیں مثلا. اب مختلف ایسے پروپیگنڈے جن کو بیان کرتے ہوئے بھی ایک جوک سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے کان بڑے ہیں یا وزیرستان ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں. اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کی مجلسوں میں کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں، نماز نہیں پڑھتے. تبھی ہمارے بعض صاحبان مصلحت نے عاشورہ کے جلوس میں نماز کا انعقاد کیا تاکہ ان کے منہ پہ ایک تماچا لگایا جائے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے نماز بچائی بھی ہے اور نماز پڑھتے بھی ہیں. ہر پروپیگنڈا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان اچھائی سے محبت کرتا ہے، انسان برائی سے نفرت کرتا ہے. تو لہٰذا فرماتے ہیں یہی کمال شیطان ہے کہ وہ برائی کو اچھائی بنا دیتا ہے. نیزوں کو جب قرآن پہ بلند کر دیا گیا تو مسلمان کے دل میں کس کی محبت تھی؟ قرآن کی محبت تھی. تو فرمایا دین کے ذریعے سے دین کا گلا کاٹا جائے، قرآن کے ذریعے سے امت میں تفرقہ پھیلایا جائے کہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ذریعے سے غلط استفادہ کرتے ہیں. تو آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اس مکتب کے ماننے والے ہو جو مکتب حکمت، مکتب عقل ہے. آپ کے فقہی مسائل عقل کی بنیاد پر ہیں. آپ کے یہاں کوئی اتنے مسئلے نہیں دوسری جگہوں پہ جتنے مسئلے پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ مکتب محمد اور آل محمد کا مکتب ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. کل ہم نے ایک فطری مسئلہ بتایا کہ رونا انسان کی فطرت ہے. کل کسی مفتی صاحب کی میں کلپ سن رہا تھا، کسی برادر اہل سنت نے ان سے سوال کیا قبلہ محرم کے دن شروع ہو گئے کہ ہم ان دنوں میں کالا لباس پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کالا لباس پہننا تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ محرم میں پہنیں گے تو لوگ آپ کو انہی میں سے سمجھیں گے، مثلا لوگ آپ کو شیعہ سمجھیں گے. تو لہٰذا 10 دن نہ پہنیے، اس کے بعد جب آپ کا دل کرے تو کالا لباس پہن لیجئے. کبھی صرف مجلسوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے، نوحوں اور مرثیوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے. اب نوحے میں ایسا کیا ہے کہ بولا جائے کہ مرثیہ سننا بدعت ہے؟ نوحہ سننا مسئلہ بدعت کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جب کوئی نوحہ سنے گا اس میں جناب سکینہ کا ذکر ہوگا، اس میں جناب علی اصغر کا ذکر ہوگا، اس میں جناب سیدہ زینب کا ذکر ہوگا اور یزید کے مظالم کا ذکر ہوگا، تو آٹومیٹیکلی فطرت انسان ظالم سے نفرت کرتی ہے. ان کے دلوں میں وہ نفرت پیدا ہو جائے گی کہ یہ کیسے مسلمان تھے، ان کی کیسی تربیت تھی جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کے گلوں کو کاٹا. لہذا وہ نہیں چاہتے کہ پیغام حق، کیونکہ فطرت انسان ہے، آپ سے کوئی نفرت تبھی کرے گا جب آپ اس کو برے نظر آؤ، اور آپ سے محبت کوئی تبھی کرے گا جب آپ اس کو اچھے نظر آؤ. جنگ صفین مد مقابل کا سپاہی امیر المؤمنین کو گالم گلوچ دے رہا ہے. مولا کے ایک صحابی نے اسے پکڑا اور کہا کہ تو کیوں علی ابن ابی طالب کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے؟ کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ صاحبکم لم یصلی، آپ کا آقا نماز نہیں پڑھتا. مجھے بتایا گیا ہے کہ صاحبکم، آپ کا آقا عثمان کا قاتل ہے. یہ سننا تھا تو امام کے صحابی نے اسے پکڑا اور اپنے لشکر میں لے کر آیا. پہلے اسے عمار کو دکھایا کہ یہ وہ عمار ہے جس کے لیے نبی نے کچھ کہا تھا. پھر اسے پکڑ کے جناب اویس قرنی کے پاس لے کر آیا
کہ یہ وہ اویس قرنی ہے جس کے لیے نبی فرماتے ہیں مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں کا رہنے والا؟ یمن کا رہنے والا. اور زہاد سمانیہ میں جناب اویس کا نام آتا تھا. یہ ان اصحاب رسول میں سے تھے جو پوری رات ایک رات سجدے میں گزارتے تھے. یعنی اتنا طولانی سجدہ کہ رات گزر جاتی تھی کہ نام آیا زہاد سمانیہ. 8 ایسے لوگ تھے جن کی عبادت مشہور تھی. کہا جو یمن سے اٹھ کے یہاں آیا ہے اور یہاں آنے کے بعد اتنا سفر کرنے کے بعد جو اتنا نمازی ہے، جس کو زاہد بولا گیا، متقی بولا گیا، کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا انتخاب کرے؟ تجھے نماز سے محبت ہے اویس قرنی کو نہیں، تجھے نماز سے محبت ہے عمار یاسر کو نہیں. کہ ایک بات کہی گئی اور تم نے سن لی اور اس بات پہ تم چلنے لگے. تو جب انسان کی عقل حکمت سے عاری ہو جاتی ہے وہ انسان کبھی کبھی حق کا دشمن بن جاتا ہے. انہی الزامات میں سے ایک الزام لے لگایا کہ مثلا رونا بدعت ہے. اب چلو امام حسین کے رونے سے روکا لیکن انسان کی فطرت کو بند کر دیا. باپ مر جائے نہ رو، بیٹی مر جائے نہ رو، کہ یہ رونا بدعت ہے. مرثیہ پڑھنا نبی نے فرمایا گریبانوں کو چاک نہ کرو، مردوں پہ رویا نہ کرو. اور وہی رسول اپنے بیٹے پہ گریا کر رہے ہیں. وہی رسول جناب حمزہ کے جانے کے بعد عام الحزن کا اعلان کرتے ہیں. وہی حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو جناب ہاجرہ اسماعیل کو زمین ذی زرع پہ چھوڑنے کے بعد گریہ فرما رہے ہیں. وہی حضرت آدم حابیل و قابیل کے واقعے کے بعد مہینوں تک روتے رہے ہیں. تو جب فطرت کا انکار کر دیا جاتا ہے تو آپ کو پوری تاریخ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اب معصومین نے اپنے کلام میں یہ جو آنسو آنکھوں سے گرتے ہیں اس کی تقسیم بندی کی ہے. کل میں نے کچھ تقسیم آپ کو بتائی. فرمایا پہلا آنسو، 2 آنسو ایسے ہیں جس کی مذمت کی گئی ہے. فرمایا ہمارے چاہنے والوں میں یہ آنسو نہیں ہوتے. مولا کون سا آنسو؟ فرمایا پہلا آنسو آنسو عجز. کل میں نے بتایا وہ آنسو جو انسان نے ڈرپوک بہاتا ہے، وہ آنسو جو موت کے خوف کے ڈر سے بہایا جاتا ہے، وہ آنسو جو دشمن کے خوف سے بہایا جاتا ہے. آپ کو تاریخ میں ایسے آنسو کہیں ملیں گے جو خوف کی وجہ سے آنکھوں سے گرے تھے. فرمایا اس آنسو کی مذمت ہے کہ کل میں نے مثال دی امین کی کہ موت کے خوف سے ڈر رہا تھا اور رو رہا تھا، لیکن جناب کمیل، میثم تمار، مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ، منصور ابن اوسجا، یہ وہ اصحاب رسول، وہ اصحاب حسین ہیں جنہوں نے موت کے خوف سے کبھی آنسو نہیں بہایا. فرمایا دوسرا آنسو جس کی بڑی مذمت ہے وہ آنسو کون سا ہے؟ آنسو تزویر ہے کہ بندہ کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جھوٹی کا روتا ہے. اس آنسو کی بھی مذمت ہے. میں کسی انسان کے دل میں رحم پیدا کرنے کے لیے فوراً رونے لگوں کہ میں نے اردو کا محاورہ بتایا تھا کہ مگرمچھ کے آنسو، ان آنسوؤں کی بھی مذمت ہے. لیکن تیسرا آنسو، فرمایا اس آنسو کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے دربار میں اس کی بڑی خریداری کی جاتی ہے. وہ کون سا آنسو ہے؟ فرمایا وہ آنسو ندامت ہے، وہ آنسو پشیمانی ہے کہ جوان گناہ کرے لیکن پشیمان ہو جائے. فرمایا اس آنسو کی بڑی قیمت ہے کہ کل میں نے عرض کیا کہ فرماتے ہیں 3 صفات اگر کسی کے بندے کے اندر ہیں وہ انسان قسی القلب ہے. کون سی صفات؟ فرمایا ایک ہے جمود العین، جب انسان کی آنکھ جامد ہو جاتی ہے، جب آنکھوں سے آنسو گرنا بند ہو جاتے ہیں تو یہ نشانی ہے انسان کے لیے، ایک الرٹ ہونے کی نشانی ہے، ایک ریڈ لائن ہے کہ بندے خدا تمہارا دل کیا ہو گیا ہے؟ قسی ہو گیا ہے. تبھی ہر شب جمعہ امیر المومنین کہتے ہیں آ مصلی عبادت پر اللہ کی دربار میں گڑ گڑا، اللہ کی دربار میں رو تاکہ تمہارے دل کی قساوت ختم ہو جائے. کیوں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روتے تھے اللہ کی دربار میں؟ یہ ہمارے لیے درس تھا کہ اگر چاہتے ہو تمہارا دل زندہ رہے تو فرمایا ہمیشہ آنکھوں سے آنسو میں ندامت جاری رہے. فرمایا جلدی والی ندامت بہترین ندامت ہے کہ گناہ کیا فوراً بندہ نادم ہو گیا. 3 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں. کل شاید عرض کیا تھا، ایک آنسوؤں کا نہ آنا، دوسرا بار بار گناہ کرنا. آپ مہینے میں ایک گناہ کرو، سال میں ایک گناہ کرو، لیکن ایک بندہ نہیں اصرار کر رہا ہے گناہ پر، غلطی سے نشہ ہو گیا، غلطی سے گناہ کر دیا، اب اللہ کی دربار میں توبہ کرو تو قابل قبول ہے. لیکن ایک بندہ ڈیلی نشہ کرتا رہے، ایک بندہ ڈیلی گناہ کرتا رہے، یعنی عادت بنا لے گناہ کو، کہ یہ بھی نشانی ہے قساوت قلب کی. تیسرا یہ ہے حرص دنیا، صبح سے شام تک یہ ہم و غم بن جائے کہ میں نے دنیا بنانی ہے. عمر چڑھتی جا رہی ہے لیکن انسان ہم و غم بنا لے یا اپنا ہدف بنا لے کہ میں نے اتنا پیسہ جمع کرنا ہے، تو فرمایا صبح سے شام تک اپنے دماغ اور فکر کو صرف مال دنیا میں مشغول رکھنا، یہ بھی نشانی ہے کہ انسان قسی القلب ہے. تو فرمایا ندامت کا آنسو بہترین آنسو ہے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ خدا کو گنہگاروں کے رونا اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے. فرمایا چوتھا آنسو اشک فراق ہے، اس کی بھی مذمت نہیں ہے. اشک جدائی ہے، اس کی مذمت نہیں ہے. جناب یعقوب فراق یوسف میں رو رہے ہیں، جناب یوسف فراق یعقوب میں رو رہے ہیں،
جناب رسول خدا جناب جعفر کو حبشہ میں تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں. جب خندق کے میدان میں 12-13 سال کے بعد جب نگاہ جناب جعفر پر پڑتی ہے تو رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اتنی لمبی جدائی کے بعد باپ بیٹے کو دیکھے، ماں بیٹے کو دیکھے، بیٹا پڑھنے گیا تھا 4 سال بعد واپس آیا، یہ آنسو فراق ہیں. فرمایا اس کی بھی کوئی مذمت نہیں ہے. 5واں آنسو اشک حب ہے، محبت کا آنسو، اشک ترحم ہے، رحم کا آنسو. یہ کون سا آنسو ہے؟ اگر آپ کے دل میں رحم ہوگا اب باپ کے جانے پہ رو گے، اگر دل میں رحم ہوگا اب بیٹے کے مرنے پہ رو گے، اگر دل میں رحم ہوگا کسی مومن پہ ظلم ہوگا تو آپ رو گے، فلسطینیوں کا ظلم دیکھ کے رو گے، کبھی کسی مظلوم کی آہ کو سن کے رو گے. یہ اشک ترحم ہے. کبھی ڈرامہ دیکھ کے انسان رو لیتا ہے، کوئی سیڈ سین آ جاتا ہے، یہ اشک ترحم ہے. تو 5واں اشک کون سا ہے؟ فرمایا اشک فقدان ہے. امام حسین کے لیے جو ہم روتے ہیں یہ قسم والا اشک ہے جسے کہتے ہیں فقدان کا آنسو. یہ کون سا آنسو ہے؟ کہ جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، یا دیر سے پہنچتا ہے یا اس وقت تھا نہیں. مثلا ایک جوان فورن میں پڑھنے کے لیے گیا اور اچانک اسے خبر ملی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا یا اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اب اس کے اندر تڑپ ہے کہ جاؤں اپنے بابا کے جنازے پہ پہنچوں، جاؤں اس کے دفن و تدفین میں شامل ہو جاؤں، لیکن فلائی کرتا ہے، ٹکٹ دیر سے ملتی ہے یا ایک دن لیٹ پڑ جاتا ہے، اور جب پاکستان پہنچے پتہ چلا کہ اس کے بابا کو تو دفن کر دیا گیا یا اس کی والدہ تو دفن ہو گئی، جنازے میں شریک نہ ہو سکا. اب یہ رونے لگتا ہے کہ کاش میں پہلے پہنچ جاتا تاکہ جنازے میں شریک ہو جاتا. اسے کہتے ہیں اشک فقدان، یعنی جو کرنا چاہتا تھا کر نہ سکا. خدا نے خاص طور پر ان آنسوؤں کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 میں کیا ہے کہ رسول جب جہاد پہ جا رہے تھے تو کچھ ایسے اصحاب رسول تھے جو دیر سے پہنچے، جن کے پاس نہ تلوار تھی نہ تبر تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلیے. تو نبی نے کہا اب دیر ہو چکی ہے، تمہارے پاس تو گھوڑا بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، میں کیسے لے کر جاؤں؟ تو فرماتے ہیں یہ اشک فقدان بہار. اللہ کہتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کیوں آنسو بہ رہے تھے؟ کیوں کہہ رہے تھے کاش ہم کل آتے ہمیں ساز و سامان مل جاتا. تو معصوم فرماتے ہیں یہ جو آنسو شیعیان اہل بیت بہاتے ہیں یہ اشک فقدان ہے کہ جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہو کہتے ہو یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما. مولا اے کاش میں کربلا میں ہوتا اپنی جان کو آپ پہ فدا کرتا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا اپنے بازوؤں کو قربان کرتا. کہ پہلی مجلس میں کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھے مولا کی شان پر. کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب جاؤ تو 7 مرتبہ کہو یا داعی اللہ، اے اللہ کی آواز پہ لبیک کہنے والے. اس کے بعد کہو کہ مولا عند استغاثتک لم یجبک بدنی ولسانی، کہ جب آپ پکار رہے تھے اس وقت میرے بدن نے آپ کو لبیک نہ کہا، اس وقت میری زبان نے آپ کو لبیک نہیں کہا، لیکن آج میں آیا ہوں، میں آپ کو جواب دینے آیا ہوں، میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، جس کے ذریعے سے ہاتھوں کے ذریعے سے تفصیل میں نے بتا دی تھی. تو یہ جو ہم امام حسین پہ گریا کرتے ہیں یہ کون سے آنسو ہیں؟ آنسو فقدان ہیں جس کا ذکر خدا قرآن میں کر رہا ہے، مذمت نہیں کر رہا. ایک نیکی ہے انسان کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نیکی نہیں کر پاتا. آج جب سنتا ہے کہ امام حسین مظلومانہ طریقے سے آواز دے رہے تھے، صدا دے رہے تھے کہ حل من مغیث یغیثنا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، تو ہم بچوں کے ذہنوں میں یہ جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ ایک حسین کربلا میں تھا ہم نہیں پہنچے. یہ تیاری کرو کہ اگر آج وقت کا امام آ جائے اور یہ آواز دے تو تمہارے جسم اس کے لیے تیار ہوں، تمہارے بازو اس کے لیے تیار ہوں، تمہارا مال و جان اس کے لیے تیار ہو کہ مولا بأبی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. ماں باپ بہت عزیز ہوتے ہیں لیکن یہ جملہ ہم کہتے ہیں اور صرف کہنا نہیں ہے، عملاً یہ تصور ہے کہ مولا آ جائیں تو ماں باپ بھی قربان کر دوں، مولا آ جائیں تو بچے بھی قربان کر دوں، مولا آ جائیں تو مال بھی قربان کر دوں. یہ ایک طرح سے تھیوری بنائی جا رہی ہے، تیاری کروائی جا رہی ہے کہ اگر فرزند زہرا دوبارہ سے ظہور کریں اور امام زمانہ آواز دیں تو ہمارا ہر بچہ کیا ہو؟ تیار ہو جائے. یہ مکتب اہل بیت تہذیب کا نام ہے، یہ مکتب اہل بیت سویلائزیشن کا نام ہے، مکتب اہل بیت ایک تھیوری کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے نسلوں کو تیار کیا جاتا ہے. تبھی تو عالم اسلام میں خدا نے اگر عزت دی ہے تو محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو دی ہے، کیونکہ یہ شہادت کا جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ فرش اعضاء سے ملتا ہے. ارے امام تو دور، ایک نائب امام، ایک نائب خاص بھی نہیں، نائب عام، صرف ایک خمینی کے کہنے پہ 2.5 لاکھ لوگ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں. جائیے ایران کے شہداء کی ہسٹری پڑھیے، ایک ماں نے 5 اپنے بچے قربان کر دیے ہیں. تبھی ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ شاہ کی ٹینکوں کے سامنے
یہ مائیں شیرخوار بچے اپنے سینے سے لگا کے کھڑی ہو گئیں تو مسلم سمجھ گیا کہ اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ اس قوم نے اگر نظریہ لیا ہے تو حسین ابن علی سے لیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔